الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں جی؟ جب اتنا کسی کو موقع دیا جائے اور وہ پھر بھی غفلت کا اظہار کرے تو پھر غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب ذرا میری ایک بات کو توجہ سے سننا، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ماں کے اندر اللہ نے شفقت رکھی ہوتی ہے، محبت رکھی ہوتی ہے۔ بچے بدتمیزی کر لیں، بے ادبی کر لیں، ماں کا دل دکھا دیں، ماں پریشان ہو جائے گی، رو لے گی، بد دعا نہیں دے گی۔ بیٹے کو بد دعا کبھی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بد دعا دے۔ اور اگر کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو بد دعا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی، خود ناراض ہے، خود خفا ہے، مگر بچے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکے گی، کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہی کیوں؟ کیا ایسے ہی دستور ہے نا؟ اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی۔ رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ مگر نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے، میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو، مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا۔ تو رمضان کے بعد کا دن یا تو ہمارے لیے عید ہوگا یا ہمارے لیے وعید ہوگا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور وعید ہوتا ہے بندے کے لیے سزا کا دن۔ جن کی تو بخشش ہو گئی ان کی تو عید ہوگی، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہوگی۔ اب یہ رمضان ایک نیک بندے اور غافل بندے کے درمیان الگ علیحدگی کرنے کے لیے آیا ہے۔
کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں زندگی کو بدلیں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، زندگی کے رخ کو بدل لیں گے۔ یہ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی کی روٹین تھی وہ وہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں کسی کے۔ ایسے لوگ اپنی پیشانی پہ بدبختی کی مہر لگوا دیں، اپنے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر دیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب کام کرنے پہ آمادہ ہیں، بخشش پہ آمادہ ہیں، تو ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے، اہتمام سے روزہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیل لگ جاتی ہے، جوتوں کی سیل، کپڑے کی سیل، فلاں چیز کی سیل، کوئی اس کا نام رکھتا ہے لوٹ سیل، کوئی نام رکھتا ہے میگا سیل۔ یہ سیل کیا بلا ہے بھائی؟ کہ جب مال نکالنا ہو نا، کہ جی ہم اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں، پچھلے سیزن کا سیل لگا دی، بڑی قیمتی چیزیں تھوڑی سی قیمت پہ نکال دیتے، کہتے اٹھا کے لے جاؤ لے جاؤ۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محترم جماعت یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ میرے بندو، تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الاٹمنٹ کروانا، اس کے لیے کام آسان کر، آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ پاتے۔ اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پا سکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، اور کتنے جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کے بجائے 10 فائلیں نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج افسر ذرا خوش نظر آتا ہے۔ تو مالک الملک رمضان المبارک میں اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے، اپنے رب سے اچھے فیصلے کروا لیجئے۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اس کو وہی ضائع کرے گا الا محروم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یقیناً محروم ہوگا نا رمضان کی برکتوں سے، وہی محروم رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے نا روزے دار کو افطاری کے وقت، یا لسی کا گھونٹ پلا دو گے تو اس کے بقدر اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گے۔ کتنی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش ہے۔ یہ دھلنے کا مہینہ، ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے اترتی ہیں۔ اگر کوئی دل کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ کئی دفعہ ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں نا دروازے کو۔ ہم نے ایک ملک میں دیکھا، افریقہ کا ملک تھا، وہاں مکان کے 3 4 تالے لگے ہوتے، ایک تالا پھر دوسرا پھر تیسرا۔ تو ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں یہ جو کالے لوگ ہیں یہ بہت ہی من مرضی کرنے والے لوگ ہیں، تو کئی مرتبہ یہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری ڈاکے کے لیے، تو پھر ہم نے کئی تالے لگائے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ ہے نا اس کو گناہوں کے تالے لگائے، یہ کھل نہ سکے۔ جھوٹ کا تالا لگا ہوا ہے، لوگوں کے دل دکھانے کا تالا لگا ہوا ہے، بد کرداری کا تالا لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
چند بندوں کی اللہ تعالی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے، لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے فرمایا ایک جو دل میں دوسروں کے خلاف بغض رکھنے والوں، کینہ رکھنے والوں۔ اب اگر آپ سوچیں آج سینے کینے سے بھرے پڑے، بھائی کے بارے میں کینہ، کینے کیا مطلب؟ پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا، بہن کے بارے میں کینہ، بیوی کے بارے میں کینہ، ماں باپ کا کینہ، ہمسائے کا کینہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کینہ ہمارے سینے میں موجود ہے، کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟ اسی طرح شرابی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو لیلۃ القدر میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح زانی جو زنا کا عادی ہو اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ہم ان کبیرہ گناہوں کے جو تالے لگائے ہوئے ہیں نا، ان کو کھولیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے اور ہمارے دلوں کو دھو جائے۔ رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرما کر رب کریم ہم پر احسان فرمائے۔ وہ دو باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا، یہ دو عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام، چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفیٰ من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے۔ کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفیٰ من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفیٰ من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔
فَعَزِّمُوا مَا عَزَّمَ اللَّهُ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خاوند جب حج کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین
سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ باغی الخیر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کریں نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد مئزرہ، نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے، کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا،
اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا، یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے. تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000. ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں. اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے.